تمنا وصل کی ناول بہت ہی رومانٹک اور ایموشنل ہے۔ ناظرین اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تو چلتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 7 کی طرف۔ اس ڈائری میں کیا تھا ہادی، انہوں نے پوچھا تھا اور وہ جاتے جاتے رکا، پلٹ کر انہیں دیکھا اور مسکرا کر بولا، راز کو راز ہی رہنے دے ماما جان، اگر آپ جانتی ہوں اس راز کو سنبھالنے سے اگر تمہیں دائمی خوشیاں نصیب ہوں گی تو میں یہ راز قبر تک دل میں چھپائے رکھنے کو تیار ہوں۔ اس کی پشت کو دیکھتے ہی انہوں نے سوچا تھا اور رات کے فنکشن کی تیاری کرنے کے لیے چل دیں، جہاں اب موتیا کی مہندی کی رسم عادی کے بغیر ہی ہونی تھی۔ چہرے پر ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارتے ہوئے اس نے تھکن کے آثار ختم کرنے کی کوشش کی اور گاڑی کی چابی اٹھاتے ہسپتال سے نکلا اور رات 11 بجے گھر واپس آیا۔ لان میں تقریب کے میٹھے میٹھے آثار اب بھی موجود تھے۔ اب بہتر ہوگا کہ فضول سوچوں کو ذہن میں جگہ دینے کی بجائے کمرے میں جا کر سکون سے سو جانا، تاکہ دولہا بنو تو چہرے پر 12 نہ بج رہے ہوں۔ اس کا ہاتھ دروازے کے دستے پر تھا جب سعدیہ کی آواز اس کی سماعتوں میں پہنچی۔ آپ کو کیا لگتا ہے میرا چہرہ سب کہانی کہہ دے گا؟ وہ پلٹ کر دل فریب مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجائے ان سے پوچھ رہا تھا۔ خود کو اتنا سخت جان مت بناؤ عادی، انہوں نے سمجھایا، جب آپ کو پتھر سمجھ لیا جائے تو پتھر بننے میں ہی عافیت ہے۔ سعدیہ پریشانی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ صبح ملتے ہی ماما جان، اسے پہلے وہ کچھ کہتی کہ وہ کمرے سے جا چکا تھا، اور دسمبر کی صبح ابراہیم ولا میں بہت رونق اور گہما گہمی لے کر اتری تھی۔ 7 آخر کو ڈاکٹر عادی ابراہیم کی شادی تھی۔ سبھی لوگ بہت پرجوش تھے، جو عام سے حلیے میں بھی دل کو لبھاتا تھا۔ آج دولہا بنا تو نظریں بلائیں لیتے نہ تھکتی تھیں۔ سفید پاجامے کے ساتھ سیاہ رنگ کی اچکن میں دراز قد اور گندمی رنگت کچھ اور ہی نکھر گئی تھی۔ سر پر کلا اور گلے میں پھولوں کا ہار پہنے وہ شاہانہ انداز میں چلتا سٹیج تک آیا۔ موتیا کیا شاندار شوہر پایا ہے اب بھی تم نے؟ قریب بیٹھی کسی عزیزہ نے دلہن بنی گہرے سرخ لہنگے میں ملبوس موتیا کے کان میں سرگوشی کی تھی، اور اس کا دل اس بات پہ الجھ گیا، اب بھی حسد تھا یا رشک تھا وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ آنکھوں میں ڈھیروں پانی جمع ہوا تھا۔ اللہ، میں نے کب ایسا چاہا تھا کہ شوہر ہی بدلتی رہوں۔ اس نے تیزی سے پلکیں جھپک کر آنسوؤں کو بہنے سے روکا۔ عادی اس سے پہلو میں بیٹھا اور اس کے پرفیوم کے مسحور کن خوشبو نے پل بھر کو ہر شے سے بیگانہ کر دیا۔ ذہن میں صوفیہ کی بات گونجی، جو گزر گیا سو گزر گیا موتیا، ماضی کی لکیر کو پیٹتے مت رہنا۔ عادی بہت اچھا انسان ہے اور تم اس کے ساتھ خوش رہوگی ہمیشہ۔ گزرا وقت بھولنا آسان نہیں، لیکن اچھے مستقبل کے لیے اسے فراموش کرنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ شادی طے ہونے کے بعد آج رات صوفیہ اسے یہی سبق گھول گھول کر پلا رہی تھی۔ تمہارے لیے عدی کو نئے رشتے میں قبول کرنا مشکل ہو رہا ہے تو یہی حال کم و بیش اسی کا بھی ہوگا۔ تم نے شوہر کھویا تھا اور اس نے بھی بھائی کھویا ہے، اور بھائی کا تعلق زیادہ قریبی تھا۔ اسے ایک ایک بات یاد آ رہی تھی، اچھی بیوی بن کر اس کا ہر غم بانٹ لینا، ہر دکھ سمیٹ لینا۔ فوٹوگرافرز کے کیمرے میں مسلسل حرکت میں تھے اور ہر کسی ان کے جوڑے کی تعریف کی تھی، لیکن ہاں وہاں ہو کر بھی وہاں نہیں تھی۔ 1 سال پہلے یہی مقام تھا اور جب وہ ہادی کی دلہن بنی بیٹھی تھی، اور آج اسی جگہ عادی کے پہلو میں برجمان تھی۔ دل جیسے کانوں میں دھڑک رہا تھا، سردی کے باوجود ہتھیلیاں پسینے میں بھیگ رہی تھیں، اور اس نے اپنے احساسات ٹٹولنے چاہے۔ کچھ عجیب سی حالت تھی، اور دل کی عادی کا یوں اتنے قریب بیٹھنا اسے عجیب سا احساس سست روشنا کروا رہا تھا۔ اور اس رشتے میں بہت طاقت ہوتی ہے موتیا، اسے مزید طاقتور عدی سے تمہاری محبت کرے گی۔ صوفیہ نے ہر ممکن کوشش کر کے اس کے دل و دماغ کو عدی کے لیے ہموار کیا، اور اب عدی کے پہلو میں بیٹھے اس کے کپڑوں سے اٹھتی مسحور کن خوشبو محسوس کرتے موتیا کو لگ رہا تھا کہ وہ صوفیہ اپنی کوشش میں کسی حد تک کامیاب ہو چکی تھی۔ رخصت ہو کر حال سے عدی کے اب اپنے کمرے میں آنے تک وہ ایک لمحے میں دل کی اس بغاوت پہ حیران ہی ہوتی رہی تھی کہ آج اس کا دل چاہا کہ اس کے شوہر آئے اور اس کے سامنے بیٹھے اور اسے دیکھے اور اسے سراہے اور اس کے حسن کے قصیدے پڑھے۔ السلام علیکم، وہی مسحور کن خوشبو لیے عدی اندر داخل ہوا تھا۔ اس نے اپنے دل کو زور و شور سے دھڑکتے سنا تھا۔ السلام علیکم، وہی مسحور کن۔ تھک گئی ہوں گی، معتدل لباس تبدیل کر کے آرام کیجیے۔ دھڑکنیں جیسے تھم گئی تھی۔ قصیدے تو اس نے خیر کیا پڑھنے تھے، ایک ہی جملہ موتیا کے نوحے کم نہیں لگا تھا۔ وہ ڈریسنگ روم میں جا چکا تھا، وہ لہنگا سنبھالتے شیشے کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ پچھلے سال کا وہی دن پوری جزیات کے ساتھ اسے یاد آیا۔ تب اسے اپنے حسن کے لیے کسی اور کے احراج کی ضرورت نہ تھی اور اس نے بھی پرواہ کی نہیں تھی، لیکن اب صوفیہ کی باتوں کے نتیجے میں وہ عدی کے لیے اپنے دل کے جذبات تغیر کو محسوس کر چکی تھی، اور اس کی خواہش تھی کہ وہ اسے دیکھا
سراہا جائے اور سب سے بڑھ کر اسے چاہا جائے۔ آنکھوں میں بہت سا پانی جمع ہو کر بہنے کو تیار تھا۔ اس نے نازک سی پہنی گول چوڑیاں نما نتھ اتاری۔ کیا ان دونوں بھائیوں نے مجھے رلانے کی قسم کھائی ہے؟ ہاتھ سے ماتھے کی بندیاں نوچتے اس نے تلخی سے سوچا، کیا میری کوئی خواہش نہیں ہے؟ کان سے بندے اتار کر میز پر پٹخے، چوڑیاں اور کنگن کی کھنک کمرے کی پرسکون فضا میں مدھم سا ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ موتدا گہرے نیلے رنگ کے شلوار سوٹ میں ادی کے عکس آئینے میں ابھرا اور اس کے ہاتھ تھم گئے۔ فضا گویا خاموش ہوگی۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے لیے اتنی جلدی پرانے رشتے کو بلانا آسان نہیں ہوگا۔ آسان تو میرے لیے بھی نہیں ہے۔ تمہیں خود کو سنبھالنے کے لیے جتنا وقت چاہیے لے سکتی ہو۔ میری طرف سے تم پر کوئی دباؤ نہیں۔ اپنی سنا کر اس کی سنے بغیر وہ کمرے سے ملحق اپنی لائبریری میں چلا گیا۔ وہ جن آنسوؤں پہ بند باندھے بیٹھی تھی، بے ساختہ سب آنسو چہرے پر بہتے چلے گئے۔ میری تو کوئی خواہش یا مرضی ہے ہی نہیں۔ میرے جذبات بھی مر چکے ہیں۔ روتے روتے اس نے سارا زیور اتار کر تقریباً پھینکا ہی تھا اور پھر وہی سنگار میز کو کونے پر سر ٹکا کر بے تحاشا روئے چلی جا رہی تھی۔ میرا کیا قصور تھا؟ اس کا دل یہی سوچے سوال کیے جا رہا تھا، اور اس وقت اگر ادی وہاں آ جاتا تو جان ہی لیتا کہ وہ خود اس نے رشتے کے لیے تیار کر کے ہی اس کمرے میں آئی تھی۔ لیکن کچھ وقت بھی پہلے ہی نہیں ملتا، اور ہر بات کا، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اور ان دونوں کی زندگی میں وہ وقت ابھی نہیں آیا تھا۔ شادی کے بعد بھی ادی کے معاملات میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، اور اب بھی وہ صبح کی نماز کے بعد ناشتہ خود بنا کر چلا جایا کرتا تھا۔ البتہ رات کا کھانا اب چاروں اکٹھے ہی کھا لیتے۔ اگر اسے کوئی ایمرجنسی پیش نہ آتی، کبھی کبھی شام میں جلدی آ جاتا اور موتیا کو کہیں سیر ساتھ لے جانے کا ضرور کہہ دیتا کرتا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کے کہنے کے پیچھے محرک سعدیہ ہی ہوتی تھی۔ اسے خوش رکھا کرو ادی، سعدیہ اکثر بیشتر اسے سمجھایا کرتی تھی۔ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ وہ دونوں کے درمیان زیادہ بات چیت نہیں ہوتی تھی۔ عجیب سا تناؤ تھا دونوں کے درمیان حائل تھا۔ ماما جان، کچھ وقت تو لگے گا، اپنی مقدور بھر کوشش تو کر ہی رہا ہوں۔ وہ چپ ہو جایا کرتی تھی، اور اس سے زیادہ کیا کہتی؟ انہیں کیا خوش رکھوں جب وہ مجھ سے خوش ہی رہنا نہیں چاہتے؟ صوفیہ نے بھی جب اسے یہ کہا تو وہ یہ سب سوچ کر رہ گئی۔ وہ پہلے سے ہی سب طے کر کے بیٹھے تھے کہ میرے دل کا حال کیسے سمجھیں گے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی صوفیہ، ہر کب تک چلے گا یہ سب؟ اب وہ کھل کر بات کرتی بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ آج کل کی اولاد کا کیا بھروسہ، جتنی بھی بامروت اور لحاظ والی ہو، حد سے ہی رہتا ہے کہ کہیں پلٹ کر یہ نہ کہہ دے کہ ہماری ذاتیات میں دخل نہ دیں۔ سعدیہ فون پر ان سے بات کر رہی تھی، اور لیکن نہ ادی کا مزاج ایسا ہے اور نہ موتیا کا کہ یوں آگے سے جواب دے۔ اور صوفیہ نے کہا، پھر اب کیا کیا جائے؟ لیکن جو بھی ہے، اس معاملے میں عورت کو تھوڑا جھکنا ہی پڑتا ہے۔ ازل سے ایسا ہی جو ہوتا آ رہا ہے اور جو ریت چلی آ رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا، نہیں صوفیہ، ادی اور موتیا کے درمیان دوری کی وجہ صرف گزشتہ رشتہ ہے اور کچھ نہیں۔ ادی نے کچھ یہ سوچا نہیں ہوگا کہ عورت کو جھکنا چاہیے۔ سعدیہ نے غیر محسوس انداز سے بیٹے کی وکالت کی تھی، لیکن پھر بھی موتیا کو سمجھانا کہ ادی کے قریب ہونے کی کوشش کرے اور اس کے چھوٹے چھوٹے کام خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرے۔ وہ اب گر کی باتیں بتا رہی تھی۔ کام اس نے کبھی بھی مجھ سے نہیں کروایا، کبھی موقع ہی نہیں دیا، سعدیہ ہنس کر بتا رہی تھی، اور وہ اس کی باتیں سن رہی تھی۔ تم ماں ہو، تمہارا لحاظ بھی کرتا ہوگا، لیکن بیوی کا تعلق اور ہوتا ہے۔ بیوی شوہر کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کام کرے تو اسے اچھا لگتا ہے، مرد بھلے کتنا ہی خود مختار کیوں نہ ہو، اور یہ چیزیں دونوں ایک دوسرے کے قریب بھی لاتی ہیں۔ صوفیہ اپنے تجربے کے تحت بات کر رہی تھی۔ تم سمجھانا موتیا کو، اور اب اتنی دور سے فون پر کیا سمجھاؤں؟ پھر انہوں نے باتوں باتوں میں موتیا کو کئی باتیں سمجھائی تھیں۔ وہ شروع سے ہی بورڈنگ میں ہاسٹل میں رہنے کی وجہ سے اپنے کام خود کرنے کا عادی ہو گیا ہے۔ میں اس کا کام نہیں کر پاتی تو کبھی نہیں کہا تھا کیونکہ نہیں کیا، لیکن جب کام کرتی تب ضرور کہتا کہ کیوں کیا۔ جو پاس بیٹھی اضطراری کیفیت میں انگلیاں مروڑ رہی تھی، سوچنے لگی کہ کیسے کس طرح وہ قریب آنے کا موقع دے۔ تب نہ سعدیہ نے اس کے ہاتھ پر ہلکا سا دباؤ دیا، اور اس کے قریب ہونے کی کوشش کرو موتیا، میرا بیٹا بند کتاب جیسا ضرور ہے لیکن دل کا بہت اچھا ہے۔ کچھ ہماری لاپرواہی اور وہ بالکل اپنے آپ میں سمٹ گیا۔ اب لاکھ کوشش کروں وہ ایک حد سے زیادہ نہیں کھلتا۔ لیکن تم اس کی بیوی ہو، میاں بیوی کے رشتے میں اعتماد اور محبت پنپ جائے تو اس رشتے کی کوئی حد نہیں ہوتی، اور تم دیکھنا کہ ایک قدم بڑھاؤ گی تو 10 قدم بڑھے گا۔ وہ خود بھی اپنے اور ادی کے درمیان فاصلہ ختم کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا اور ان کی باتوں کو سوچنے لگی کہ آخر ایسا کیا کیا جائے جو ہماری دوریاں ختم ہو جائیں
اس نے ایک قدم آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا اور اگلی صبح ہوئی کیا تھا۔ ادھی نماز پڑھنے کے بعد آ کر ناشتہ کرنے سے پہلے ہی تک وقت اپنی لائبریری میں ہی گزارتا تھا۔ آج وہ ناشتہ بنانے کچن میں آیا تو معتدہ کو وہاں دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ معتدہ آپ اتنی صبح یہاں؟ اسے پوچھ کر وہ ریفریجریٹر کھولنے لگا تاکہ ناشتے کے لیے چیزیں نکال سکے۔ ناشتہ کر لیجئے۔ وہ جھٹکے سے مڑا تھا، حیرت سے اسے دیکھا جو میز پہ ناشتہ لگا رہی تھی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ ادھی کے اندر کا ڈاکٹر جاگا۔ اس نے موتیا کی طرف دیکھا کہ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر درجہ حرارت دیکھنا چاہا تو وہ اپنی جگہ لرز کر رہ گئی تھی۔ یہ وہ پہلا لمس تھا جو آدی نے اس کو کیا تھا۔ بخار تو نہیں لگ رہا؟ پھر اتنی جلدی ناشتہ کرنے کی وجہ اسے لگا تھا کہ وہ اپنے لیے ناشتہ بنانے آئی ہوگی تو اسے بھی پیشکش کر دی تھی۔ وہ میز پر رکھے ناشتے کے لوازمات دیکھنے لگا، پراٹھا، آملیٹ اور چائے، رات کا سالن بھی تھا۔ یہ ناشتہ میں نے آپ کے لیے بنایا ہے، اس نے اطلاعات باہم پہنچائی۔ اب ادھی اسے کیا بتاتا کہ پچھلے سالوں میں اتنا بھاری ناشتہ اس نے کبھی نہیں کیا تھا۔ جرمنی جا کر تو وہ پراٹھا بھول ہی گیا تھا اور نہ وہ چائے پیتا تھا، اور اس لیے وہ اب کیا کرتا؟ بیٹھو ادھی۔ ادھی نے ایک کرسی اسے پیش کی اور دوسری پر خود بیٹھا۔ اگر اکیلے ہی ناشتہ کروں گا تو یہ احسان فراموشی ہوگی۔ وہ جھجک گئی، اتنی صبح ناشتہ حلق سے نیچے ہی کب اترتا تھا؟ میں چائے بنا لوں؟ اس نے بہانہ تراشا۔ ہم یہی بانٹ لیتے ہیں، تم بس کپ لے آؤ۔ ادھی نے اس کا اعتراض رد کر دیا۔ اب کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ کپ لے آتی۔ کافی سے محبت کرنے والے چائے میں شراکت شوق سے برداشت کر لیتے ہیں۔ ادھی نے آدھی چائے اس کے کپ میں منتقل کر دی اور دو پراٹھوں میں سے ایک اس کی پلیٹ میں رکھا اور تھوڑا سا آملیٹ لے کر باقی اسے دے دیا، اور دونوں نے مل کر ناشتہ کیا۔ ناشتہ اچھا بنا تھا۔ وہ ناشتے میں پراٹھا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن معتدہ نے بنایا تو اس نے منع کر کے اس کا دل نہیں توڑنا تھا۔ موتیا اتنی صبح ناشتہ کرنے کی عادی نہیں تھی، لیکن آدھی نے کہا تو وہ انکار نہیں کر پائی۔ دونوں نے ہی غیر مخصوص انداز میں ایک دوسرے کی خواہش اور خوشی کا احترام کیا تھا، لیکن ادھی کو یہ پہلی خوشی ہی مہنگی پڑ گئی تھی۔ شام کو گھر آیا تو سیدھا کچن میں چلا گیا جہاں موتیا سبزی بنانے میں مصروف تھی۔ اسے دیکھ کر چونکی۔ آپ آج جلدی؟ سبزی کی ٹوکری ایک طرف کرتے ہوئے اس نے آدھی کو پانی دینے کے لیے گلاس اٹھایا، لیکن اس نے منع کر دیا۔ پانی نہیں، مجھے ایک کپ کافی چاہیے تھی۔ تم اپنا کام کرو، میں بنا لیتا ہوں۔ وہ خود آگے بڑھا اور کافی بنانے لگ گیا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ موتیا نے پوچھا۔ کافی میکر کے فلٹر میں کافی ڈالتے ہوئے وہ مسکرایا۔ ہاں جی بالکل طبیعت ٹھیک ہے۔ وہ صبح کا بدلہ اتار رہی ہو؟ لو بھلا، مجھے کیا ضرورت ہے بدلہ اتاروں؟ وہ بولی اور سر جھٹک کر دوبارہ سبزی بنانے لگی تھی۔ تھوڑی سی گرانی محسوس کر رہا ہوں، وہ بتانے لگا، اور دراصل صبح کسی نے خلوص اور محنت سے بہت بھاری ناشتہ کروا دیا تھا اور اس نے محبت کی بجائے محنت کا لفظ دانستہ استعمال کیا تھا۔ چھری سے آلو چھیلتے ہوئے اس کے ہاتھ تھم گئے۔ ادھی نے ہلکا سا سر موڑ کر اسے دیکھا اور مسکرا کر مزید گویا ہوا۔ 5-6 سال ہوئے پراٹھا کھانا چھوڑ چکا ہوں تو معدہ اتنا بھاری بھرکم کھانا کھانے کا عادی نہیں رہا، بس اس لیے۔ کافی میکر کا الارم بجا تھا، اس نے سوئچ بند کیا۔ تو آپ منع کر دیتے، اس نے بے ساختہ کہا، اور عادت تو تمہیں بھی نہیں تھی کہ اتنی صبح ناشتہ کرنے کی، لیکن منع تو کیوں نہیں کیا؟ آدھی بھی اب مگ میں کافی انڈیل رہا تھا جو اس کا جواب سنے بغیر ہی کسی کے خلوص سے کی گئی پہلی کوشش کو میں ایک انکار سے رائگاں نہیں کر سکتا۔ کافی میں 1 چمچ چینی اور مگ مکھن ڈال کر اس نے چمچ سے ہلانا شروع کیا۔ کیسے پیتے ہیں یہ کالی سیاہ کافی؟ موتیا نے برا سا منہ بناتے ہی دل میں سوچا تھا۔ آدھی اس کے چہرے کے سب اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ ایسے اس نے کپ ہونٹوں سے لگا کر ایک گھونٹ بھرا اور بولا، صبح میں ناشتہ خود بنا لوں گا۔ اسے حیران کر وہ وہاں سے چلا آیا تھا۔ جب ماما جان نے ان کے ناشتے کا وقت پوچھ سکتی تھی تو کیا اگر یہ بھی پوچھ لیتی تو وہ ناشتے میں کیا لیتے ہیں؟ دماغ اسے سرزنش کر رہا تھا، لیکن وہ تو اس کے آخری جملے پر الجھ گئی تھی۔ اب اتنا غصہ کہ میرے ہاتھ کا ناشتہ بھی نہیں کریں گے؟ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ موتیا میں ناشتے میں یہ لیتا ہوں وہی بنا دینا۔ سبزی چھوڑ کر وہ وہی بیٹھ کر رونے لگ گئی۔ اب رونے سے مسائل حل ہوتے ہیں کیا؟ اس نے خود سے پوچھا، اور جواب نفی میں ملا تو آنسو رگڑے اور خاموش ہوگی۔ میں ابھی جا کر ان سے بات کرتی ہوں۔ اور وہ اٹھنے لگی ہی تھی۔ میں کیوں کروں؟ کیا سوچیں گے کہ خود سے ان کے قریب آنا چاہ رہی ہوں اور دوبارہ وہیں پر بیٹھ گئی۔ پھر ایسے ہی بیٹھی رہی اور اکیلی روتی رہی۔ دل نے ڈانٹا اور وہ کچن میں دائیں بائیں چکر لگی تھی اور خود ہی
خود اب تنگ آ گئی تھی اس اجنبیت سے اور اس دوری سے، اور اب وہ عادی اور اپنے درمیان کے اس فاصلے کو ختم کرنا چاہتی تھی، اور فاصلہ کم کرنے کے لیے کسی ایک کو تو بات شروع کرنی ہی تھی۔ وہ تو جیسے اسے وقت دے کر واپس لینا بھول ہی گیا تھا، لیکن اسے لگا کہ آج وقت آ ہی گیا ہے، وہ اس سے بات کرے اور اس کا دیا وقت اسے واپس کرے۔ یہ سوچ کر وہ کمرے کی طرف بڑھی، اور یہ الگ بات ہے کہ دل بے طرح دھڑک رہا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھا تھا، گود میں تکیا اور اس پہ لیپ ٹاپ رکھے، شاید کوئی گیم کھیل رہا تھا۔ ہاں بس 2 منٹ دے دو مجھے۔ دائیں ہاتھ میں کافی پیتے ہوئے بائیں ہاتھ میں لیپ ٹاپ کے ماؤس کو حرکت دے رہا تھا۔ موتیا نے دیکھا اور اس کے ہاتھ خوبصورت تھے، اور اس کے اپنے ہاتھوں سے زیادہ لمبی لمبی فنکارانہ انگلیاں۔ دل میں خواہش مچلی کے ان ہاتھوں کو چھو لے، بڑی مشکل سے اپنی خواہش کا گلا گھونٹا تھا۔ ہاں تو اب کہو معتدہ، کیا بات کرنی ہے؟ گیم روک کر لیپ ٹاپ بند کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ آپ اس سے اتنی بے تکلفی نہیں تھی اور فوراً سے پوچھ لیتی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جھجک گئی اور اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کیا میں؟ اس کا چہرہ نظروں میں لیے وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ جو کہنا ہے کھل کر کہو معتدہ، عادی نے اسے اکسایا۔ یقین مانو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اس کی طرف بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں آپ سے ڈرتی نہیں ہوں، عادی نے انداز میں ہونٹ سکیڑے تھے۔ مجھے بس یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ کل سے ناشتہ نہ بناؤ؟ اچھا یہ بات ہے۔ وہ شرارت سے مسکرایا۔ جی میں اپنا کام خود کرنے کا عادی ہوں معتدہ، میں نے کبھی ماما جان کو بھی نہیں کہا، اور مجھے اچھا نہیں لگتا کہ جیسی قابل عزت میرے لیے ماما جان ہے ویسی ہی قابل عزت تم بھی ہو، اس لیے میں نے کہا تھا۔ میں بیوی ہوں آپ کی، اور مجھے آپ کے کام کرنے میں کوئی برا نہیں لگنا چاہیے۔ بات شروع ہو چکی تھی، اور وہ باتیں ہو سکتا ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن اس برسوں پرانی عادت کا کیا کروں؟ وہ جان بوجھ کر بے چارگی سے بولا، اور وہ بدل لیں۔ اگر آپ واقعی مجھے قابل عزت سمجھتے ہیں تو عادت بدل لیں گے۔ موتیا خود حیران تھی کہ وہ کیسے اتنا بولے جا رہی تھی۔ ہاں عزت تو کرتا ہوں تمہاری، عادی نے اثبات میں سر ہلایا۔ صرف عزت؟ اس سے پوچھا تو وہ سمجھ گیا کہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، اور وہ اس کی بات سمجھ گیا تھا۔ عزت کرتا ہوں تمہاری، محبت بھی کرنے لگوں گا، اور عزت ہی پہلی ترجیح ہونی چاہیے ہر رشتے کی۔ وہ اس کو باتیں کرنے لگ گیا اور اسے سمجھانے لگ گیا۔ عزت ہی پہلے کرتی تھی، لیکن آپ کی اور آپ محبت بھی کرنے لگی ہوں، اور محبت بھی عزت ہی کی طرح ضروری ہے۔ اس کے دو بدو بولتے وہ بہت بڑا راز منکشف کر گئی تھی۔ عادی نے خوشگوار سی حیرت سے اسے دیکھا تھا، جو اب نظریں چڑھائے زبان دانتوں تلے دبائے شرمندہ سی کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ اس کے قریب ہوا۔ مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اسے اپنی جلد بازی کا احساس ہوا تھا۔ عادی کو جو خوشگوار حیرت اور خوشی تھی وہ ایک دم کافور ہوئی۔ کیوں؟ ایسی کیا بات ہوگی؟ کسی نے تو پہلی کرنی تھی۔ محبت میں پہل مرد کرتا ہے، عورت نہیں۔ ہم میاں بیوی ہیں، اظہار تم نے کیا میں نے کیا، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ اس کی نرالی منطق پر تل ملایا اور اس کو سمجھانا۔ فرق پڑتا ہے؟ فرق کیوں نہیں پڑتا؟ عورت اپنی نظروں میں معتبر ہو جاتی ہے، اور اسی وجہ سے عورت پہل نہیں کرتی۔ تو کیا اگر لڑکی پہلے اظہار کرتی ہے تو مرد اپنی نظروں میں معتبر ہونا اچھا نہیں لگے گا، یا اس کا اپنی نظروں میں معتبر ہونا ضروری نہیں ہے؟ وہ اس کے قریب ہوتے ہوتے اس کا جواب سننے کے لیے جہاں تھا وہیں رک گیا، اور اس کی بات کے لیے منتظر تھا۔ اتنا ضروری نہیں جتنا عورت کا۔ عادی کا جی چاہا کہ اپنا سر پھاڑ لے۔ یعنی وہ مرد تھا تو وہ پتھر ہی تھا، جس کی کوئی احساسات یا جذبات نہیں تھے۔ بابا جان اور ماما جان کے بعد اب بیوی نے بھی اسے گویا ضبط اور برداشت کا پہاڑ سمجھ لیا تھا۔ ٹھیک ہے تو پھر اب انتظار کرو میرے اظہار محبت کا معتدہ، جب تک کہ تم خود میری نظروں میں معتبر ٹھہرو۔ اس نے بیڈ پہ پڑا اپنا کوٹ سائڈ ٹیبل سے موبائل اور گاڑی کی چابی اٹھائی، اور زوردار آواز سے دروازہ بند کرتا کمرے سے نکل گیا۔ کھانا کھا کر سو جانا، میں دیر سے آؤں گا۔ دروازے کی آواز پر وہ ایک دم سی دہل سی گئی، اور لو جی میں نے کیا کہہ دیا، انہیں پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں خود کو۔ اس نے منہ بسورا اور سوچوں میں گم ہوگی کہ یہ کیا سمجھتے ہیں خود۔ عادی کو کیا ہوا؟ آواز سن کر سعدیہ بھی آئی تھی۔ عادی اتنا غصہ کہ دروازے پہ اتارا جائے۔ وہ ایک دم حیران ہوئی۔ پتہ نہیں ماما جان، اس نے نہ سمجھی سے شانے اچکاتے ہوئے جواب دیا تھا، جبکہ ساری وجہ ہی وہ تھی۔ چلو خیر، 2 مہینوں میں آج پہلی بار پتہ تو چلا کہ اس گھر میں ایک نارمل شادی شدہ جوڑا رہتا ہے، ورنہ تو الو ہی بولتے تھے۔ سعدیہ ہنستے ہوئے اسے حیران پریشان چھوڑ کر واپس چلی گئی تھی۔ رات کو عادی کافی مگ لیے ہوئے کمرے میں آیا تو اسے جاگتا پایا، جو اس کے انتظار میں تھی کہ وہ آئے گا اور اس کے لیے کافی بنا لائے گی۔ اس کے ہاتھ میں کافی دیکھ کر منہ بنا کر رہ گئی۔
سو جب موتدا مجھے تھوڑا کام ہے، وہ لائبریری میں چلا آیا اور دراز سے ہادی کی ڈائری نکالی اور کھول کر سامنے رکھی، اور وہ اب تک ساری ڈائر نہیں پڑھ پایا تھا۔ جا بجا اس کی یادیں بکھری تھی، وہ چند صفحات پڑھ کر ہی اٹھ گیا تھا۔ ہادی نے اسے کیا کہا تھا، اس ڈائری میں کیا راز پوشیدہ تھا؟ موتدا سے شادی کا فیصلہ اس نے ہادی کی آخری خواہش جب وہ اسے ملتے وقت کہہ گیا تھا، موتیا کا خیال رکھیے گا بھائی، اور ماما جان کی خواہش خوشی کی خاطر کر لیا تھا۔ اور اس نے ڈائری کا وہ صفحہ نکالا جہاں جلی حروف میں اس کا نام تحریر ادی بائی، اس کا ہاتھ تھامنے ہاتھ سے لکھے اپنے نام پہ انگلیاں پھیرتے اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ ذہن نے اس وقت کا تصور باندھا جب ہادی نے یہ سب لکھا تھا۔